اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یہ بھی دیکھا ہے کہ آگے چیخا جلائے کوئی شرارتی آ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لیں، یہ اپنی ہی میں مر جائیں گے، یہ اپنی ہی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے، یہ جنات و شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں، یہ راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے واقعہ معراج اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بھی کچھ بیان کرنا ہے، اور چند ایک معمولات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ دعا بھی بتائیں گے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر مرحمت فرمائی تھی۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے کچھ معمولات، اور امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی چند آیات بیان فرمایا یہ جو آیات میں بتا رہا ہوں یہ آیات مسلمانوں کو حفظ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے عظیم خزانے ہیں۔ تو بہرحال واقعہ معراج کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں، اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے دعا بھی پیش کروں گا۔ یہ واقعہ اسی لیے پیش آیا، دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو آدمی مایوس ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور حزن اور غم اس کو لاحق ہو جائے، تو اس کے دوست احباب، اس کے عزیز و اقارب اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے یہ غم اس کا دھو دیا جائے اور اس کو سیر و تفریح کرائی جائے، اور کچھ زمانہ بھی گزرتا ہے، سیر و تفریح کے ذریعے سے انسان کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت آیا، 1 سال زندگی کا ایسا گزرا جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا حال، پریشانیوں کا ایک سال ہے، اور اسی سال اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا کہ میرے محبوب کو بلاؤ اور ان کو سیر کروانی ہے جنت کی۔ عزیزو، اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور چچا جان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے تھے اور دشمنوں کے مقابلے میں حضور کا دفاع بھی کرتے تھے، ابو طالب، ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ دینے والی آپ کی زوجہ محترمہ، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد آتی تھی، آپ کی 9 بیویاں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غم کبھی نہیں بھولا، آنسوں کی لڑی بندھ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ یاد آتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طائف اسی سال پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو چھوڑ کر طائف کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گئے، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن ان سرداروں نے حضور کو مایوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے بہت پریشان تھے، غم کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لے آؤ، اس کو آسمانوں کا سفر کرانا ہے، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت الفردوس، عرش بری کی سیر کروانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حالات
ہر ایک آدمی پر آتے ہیں، پریشانیاں ہر ایک آدمی پر آتی ہیں۔ کسے غم نباشت بنو آدم نباشت، آسمان کی چھت کے نیچے جس کو غم نہیں ہے وہ آدم کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر آدم کی اولاد ہے تو کسی نہ کسی تکلیف میں ہوگا۔ ہر وہ تکلیف جو راحتوں کے بعد آئے، ہر وہ ذلت جو عزتوں کے بعد آئے، ہر وہ پریشانی اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، عزت اور سکون اور راحت و آرام کے بعد تو وہ ذلت شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، عزتوں کے لیے جو پھول نچھاور کرنے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ پہلے مصائب، پہلے حالات، پریشانیاں، قید و بند کی صعوبتیں، لوگوں کے زمانے کے مارے ہوئے پتھر، یہ سب پہلے پیش آ جائیں اور بعد میں ان کے راستے پر پھول نچھاور کیے جائیں، یہ عزت ہے، ذلت نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو جو اللہ نے عزت مرحمت فرمانی تھی، آپ پر تکلیفیں گزری، ایک پورا زمانہ گزرا، بعد میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ 7 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضور کو بنایا اور پوری روئے زمین کے فاتح بنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام۔ یہ عزت ہے، یہ اس کو عزت کہیں گے جو بعد میں مل رہی ہے، یہ کوئی عزت نہیں۔ ایک آدمی تخت شاہی پہ بیٹھا ہے، سربراہی کر رہا ہے اور مملکت کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہاں اس کو بادشاہت کی کرسی سے اتارا جاتا ہے، ایئرپورٹ پر ان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، یہ عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ان حالات سے گزار کر عزت کے انتہائی مقام پر پہنچانا چاہتے تھے۔ اپنے عرش پر بلایا ہے اپنے محبوب کو کہ اے میرے نبی، کافروں کی تکلیفوں کو بھول جاؤ، میں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثالیں زندہ رہیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، دنیا کفر کے بڑے بڑے دانشوروں نے اپنے ہاتھوں سے قلم اٹھائے، اپنے کرتاس پہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والے نبی ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، حتیم میں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، دل کو دھویا جا رہا ہے آب زمزم سے، اور جنت کا ایک پیالہ ہے، اور وہ پیالہ سونے کا، اس پیالے کے اندر علم و حکمت اللہ نے بھرا تھا، وہ علم و حکمت اور دانائی سے لبریز پیالہ، اس پیالے کو پھر دل میں اونڈیلا، تاکہ وہ جو آسمانی چیزیں ہیں، کچھ آسمانی معاملات ہیں، ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو جائے، عرش معلیٰ پر پہنچنے کی بھی، اللہ کا دیدار کرنے کی بھی، اور خدا کی تجلیات کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے، فرمایا براق کھڑا ہوا تھا، ایک سواری ہے، گدھے سے کچھ بڑی ہے، خچر سے تھوڑی چھوٹی۔ براق اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ برق رفتار تھی، اتنی تیز کہ اس کی تیزی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جہاں نظر رحمت پڑتی تھی وہیں قدم ہوتا تھا۔ پہلے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا، اعتراضات بھی لوگوں نے کیے ہیں، وہ تھوڑا بدکنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تجھے معلوم بھی ہے تیرے اوپر کون سوار ہو رہا ہے؟ تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری پشت پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ تو فوراً وہ ٹھہر گئی، مسخر سواری تھی، جنت کی تھی،
تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ اس کا بدکنا یا کودنا وہ خوشی کی وجہ سے تھا کہ آج میری پشت کو وہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ انبیاء کے سردار میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ پھر آگے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ معراج کا ہے، زمین سے آسمانوں کا۔ ثم عرج بی الی السماء، حضور فرماتے ہیں پھر بیت المقدس سے سیڑھی لگائی گئی اور اسی سیڑھی کے اوپر سے مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر تیسرا جہاں جبرائیل رک گئے، عرشوں کا سفر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سفر کے 3 حصے ہیں یہ۔ تو بہرحال بیت المقدس کی طرف جا رہے، 2 مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یہ بھی دیکھا ہے کہ آگے چیخا جلائے کوئی شرارتی آ جاتے ہیں شیاطین۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لیں، یہ اپنی ہی میں مر جائیں گے، یہ اپنی ہی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے، یہ جنات و شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں، یہ راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائی۔ اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ یہ دعائے مبارکہ ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں۔ صبح و شام اس کو 3 مرتبہ پڑھو، اور شروع میں بھی درود اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین 3 مرتبہ پہلے، 3 مرتبہ بعد میں، اور درمیان میں یہ دعا پڑھ لو۔ پھر دیکھو گے شیطان کیسے دم دبا کے بھاگتا ہے، ابلیسی قوتیں کیسے آپ کا پیچھا چھوڑتی ہیں۔ تو آگے بھی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت ہی عظیم آیت مبارکہ ہے، ہر آیت عظیم ہے، قرآن مقدس کی زیر و زبر عظیم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اگر کوئی آدمی پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، طریقہ بتاؤں گا، تو فرمایا کہ جتنی شریر جن ہو اس شخص کا پیچھا چھوڑ جائے گا۔ وہ بھی اسی صورت بنی اسرائیل جس میں معراج کا واقعہ ہے، اسی صورت کی آیت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج لائی گئی۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ ثم عرج بی الی السماء، معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، ارواح مومنین کو جس معراج کے ذریعے سے آسمانوں کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں، وہی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی کی گئی، اور اسی معراج کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر روانہ کیا گیا، براق پر سوار کر کے آپ اوپر روانہ ہوئے۔ آگے ایک فرشتہ ہے، بہت ہی محترم اور معظم فرشتہ، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل، 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور جو فرشتے 70,000 ان کے ساتھ ہیں، فرمایا کہ 70,000 فرشتوں میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور بھی اللہ کے ایسے ایسے بڑے لشکر ہیں فرشتوں کے، کسی کو علم نہیں مگر اسی کو جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتے، یہ سیکورٹی کا نظام، یہ یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا وجدان بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول لے کر آسمانوں کی طرف روانے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، کون؟ فرمایا جبرائیل، ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرشتوں نے عرض کیا ہاں ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اجازت ہے. دروازے کھولے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ابو البشر، تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. مرحبا بابن صالح، مرحبا اے میرے پیارے بیٹے. حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بھی دیکھی. وہ کیا؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور ایک طرف سے روحیں آ رہی ہیں بدترین لوگوں کی، خبیث ارواح، جرائم پیشہ لوگوں کی ارواح پیش کی جا رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ان کو نیچے دھتکار دیا جائے. وہ روحیں نیچے کی طرف پڑتی ہیں، سجین میں چلی جاتی ہیں. اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہیں، ان کی روحیں بھی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی. حضرت ان کو دیکھتے خوش ہوتے، فرماتے ان کو اوپر روانہ کر دیا جائے. وہ اعلی علیین میں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں وہ لوگ. علیین مقام ہے ان روحوں کا جو بہت ہی خوبصورت روحیں ہیں، جنہوں نے اپنی روح کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق قائم کیا. اور پھر چند ایک واقعات وہاں پیش آئے، ابھی وہ بتانے کا وقت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. دوسرے آسمان پر دو خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے سلام کیا، مرحبا کیا، اہلا و سہلا مرحبا اے پیارے محبوب، اور مرحبا بأخی، انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا. آدم علیہ السلام نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر دستک دیتے جا رہے ہیں، سوال و جواب ہوتے جا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تعارف کراتے جا رہے ہیں کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف رواں دواں ہوئے، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا. خوب استقبال کے بعد پھر آگے روانے ہوتے، اور پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. قرآن مجید میں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اپنے نبی کو بلند مقام پر اٹھا لیا ہے. وہ وہاں ہیں اور آج تک وہ زندہ و سلامت. سارے انبیاء علیہ السلام اخروی حیات میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اسی دنیاوی حیات میں ہیں. ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہاں. تو ان کی یہ جو اصطلاحی وفات ہوتی ہے، ہماری جنازہ ہوتا ہے پھر دفن کیا جاتا ہے، اس قسم کے معاملات نہیں ہوئے. دنیاوی آنکھیں بند نہیں ہوئی ان کی. تو بہرحال پھر آگے کی طرف روانہ ہوئے. پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، بہت ہی خوبصورت. بعد میں جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس نبی کا کیا رنگ تھا، کیا شکل و صورت تھی؟ حضور نے پھر بتلایا، ان کے حلیے بیان کیے تھے. فرمایا فلاں نبی فلاں رنگ کا تھا، فلاں نبی فلاں رنگ کا تھا، اور فلاں نبی کی داڑھی گھنی تھی، سینہ چھپا ہوا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. پھر اوپر کی طرف روانہ ہوئے. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فرمایا یا رسول اللہ اپنے ابا کو نہیں ملیں گے؟ فرمایا کون؟ فرمایا یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جد امجد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انہی سے چلا، اور ان کی دعا سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کی اولاد میں سے پیدا فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت نے استقبال کیا،
اور کچھ باتیں بھی کی۔ فرمایا میرے نبی، میرے محبوب، میرے بیٹے، اپنی امت کو جا کے میرے سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت زمین تو بہت اچھی ہے لیکن ہے چٹیل میدان، وہاں نہ درخت ہیں، نہ باغات ہیں، نہ ہی اس قسم کے بنگلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ یہ اپنی امت کو میرے سلام کہنا اور ان سے کہنا کوشش کرو جنت کے باغات اگر لگوانے ہیں تو فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے ذریعے سے اپنی جنت میں درخت لگوا لیجئے، باغ لگوا لیجئے، زمین بڑی زرخیز ہے جنت کی۔ اس سے معلوم ہوا عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، بے عمل کے لیے چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اعمال صالحہ اختیار کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد بیت المعمور، اس کا طواف کر رہے ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھر قیامت تک اس 70,000 کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اتنی تعداد میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے کی طرف روانے ہوئے، جنت دیکھی، اور پھر اللہ رب العزت کے عرش پر اللہ نے بلوایا ہے میرے محبوب آئیے اب آپ میرے قریب ہو جائیں، اور قریب ہوئے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قریب ہوتے گئے بہت زیادہ اللہ نے قرب مرحمت فرمایا اور امت کے لیے کچھ انعامات مرحمت فرمائے۔ فرمایا اے میرے محبوب، یہ میں خزانے دے رہا ہوں، نماز بھی عطا کر رہا ہوں، اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع بھی دے رہا ہوں، آپ کی امت کے لیے خاص تحفہ بھی دے رہا ہوں۔ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں بخشنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، نمازیں بہرحال کم ہوتی رہیں، اور آخرکار 50 سے 5 نمازیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو بہرحال جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بطور وظیفے کے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ آیت مبارکہ جس کو فاسد خیالات آتے ہوں، شیطان کی طرف سے واہمے پیدا کیے جاتے ہوں، اس کو چاہیے کہ یہی آیت مبارکہ پڑھے، اور اگر اس کو نیلے پشمینے کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو فرمایا ایسے آدمی کا شیاطین و جنات پیچھا چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 آیات اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 آیات کو اپنے سینے میں رکھے۔ پہلی آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یہ آیت مبارکہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اور دوسری آیت أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور تیسری آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور اسی طرح چوتھی سورۃ جاثیہ کی آیت ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ آیات بینات ہیں، ان سے آدمی دشمنوں کو بھی مغلوب کر سکتا ہے اور شریر جنات سے بھی اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔